ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ جنت کے طلبگار رب کو سب کچھ دینے والے ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے ہی پاس رکھ لیجئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجئے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہی کیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، یعنی انہوں نے خریدا تھا۔ آج کے دور میں ایسی جیسے کوئی گاڑی خریدے بڑی سی، کوئی لینڈ کروزر، اور اس کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ فائدہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لیا، کیونکہ وہ تو جنت کے راہی تھے۔ اور مجھے بڑا رشک آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق پہ رضی اللہ عنہ۔ میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے بلال کو آزاد کروا کے ان کی ساری زندگی کی نیکیوں میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، حصہ ڈلوا دیا۔ ایک ایک نیکی ابو بکر کے کھاتے میں جائے گی، سبب بنے دوسرے کو اللہ کی طرف لانے میں، دوسرے کے اسلام کی طرف۔ یاد رکھیے کہ جنت کے طلبگاروں کو ایک اور قیمت بھی چکانی پڑتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے پیٹ کو ان لقموں سے بچانا پڑتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا، اور ابو بکر صدیق اپنی ضرورت میں استعمال کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور ابو بکر صدیق نے بھی اس میں سے کھا لیا۔ پھر غلام نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسی کمائی ہے؟ آپ نے پوچھا کیسی ہے؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، یعنی کہانت ہوتی نا اسٹرانومی، جیسے ستاروں کو دیکھ کے نجوم والی کیفیت، لوگ جو پامسٹری ٹائپ کی چیز۔ حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی، میں نے صرف اسے دھوکہ دیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اجرت مجھ کو یہ چیز دی تھی، آپ کھا بھی چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی تمام چیزیں قے کر کے نکال ڈالی۔ اللہ اکبر۔ شبے میں تھا، چلا گیا، کھانے سے پہلے نہیں پتا تھا کیا ہے، بعد میں پتا چلا قے کر دی۔ کیوں کہ پیٹ ہو صدیق اکبر کا اور لقمے جائیں رب کی نافرمانی کے، یہ ممکن نہیں۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو جنت کی طلب رکھنے میں سچے تھے۔ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، کیا واقعی ہم نے اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کو جنت کی طلب رکھی، ان کے دلوں میں تڑپ رکھی؟ اس دور کا تو بچہ بچہ جنت کا متمنی تھا اور چاہتا تھا ہر اس کو راستے سے ہٹا دیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے۔ ابو جہل کا نام تو آپ نے بھی سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اللہ کا دشمن۔ کیا آپ نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور یہ موسیٰ کے فرعون سے زیادہ شدید ہے۔ اس کو کس نے مارا؟ 2 بچوں نے، معوذ اور معاذ، افرا کے بیٹے تھے۔ قسمیں کھا کے آئے تھے کہ میں ان کو ماروں گا، وہ کہتا تھا میں ماروں گا۔ وہ کون سی مائیں تھیں جو ایسی تربیت کرتی تھیں؟ آج اس امت کو ایسی ہی ماؤں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے جنت کی تمنا نہ رکھی تو نہ جانے کل کے دور میں تو لوگ شاید اس جنت کا انکار ہی نہ کرنے لگ جائیں۔
ایک صحابی تھے، جنگ کا میدان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر میں آج مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تو جنت میں جائے گا۔ پھر انہوں نے کھجوریں پھینک دیں جو ان کے ہاتھ میں تھیں اور میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں کھجوریں کھانے میں اپنا وقت لگاؤں اور جنت میری منتظر ہے۔ ایسے ہی لوگ تھے کہ مستہم البأساء والضراء۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سارے غریب لوگ ہوتے تھے؟ نہیں، میں آپ کو ایک بہت دولت مند شخص کی کہانی بھی سنانا چاہتی ہوں۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے جس میں ان کا واقعہ آتا ہے اور میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتا سکتی ہوں۔ مصعب بن عمیر لاڈلے تھے، دولت مند تھے، کفر پہ تھے۔ جب اپنے گھر سے پہن اوڑھ کے نکلتے سواری پہ بیٹھ کے تو لوگ ان کو دیکھتے، لیکن جب ان کی موت آئی تو حال کیا تھا کہ سر پہ کفن ڈالتے تو پاؤں کھلنے لگتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سر کو چھپا دو اور پاؤں پر اصغر گھاس ڈال دو۔ دنیا میں پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑنے والے، اللہ ان کی قدردانیاں کرتا ہے، قیامت تک کے لیے ان کے واقعات کو انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ جنت اس کو ملے گی جو کوشش کرے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جنت ملے گی جب جنت پائیں گے، اور جس کو جنت کھلی آنکھوں سے دکھتی ہے نا، تو موت کے وقت تیر بھی لگتے ہیں نا تو آواز یہی نکلتی ہے، فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ ایسے بھی ایک ساتھی تھے کہ دشمنوں نے بڑی اذیت سے مارا، لیکن اللہ کے راستے میں جو موت آتی ہے وہ اصل میں اس کی ملاقات کی تیاری ہوتی ہے، اس جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہماری آج کامیابیوں کے کیا معیار ہے؟ ہم آج کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں؟ ہم آج اس دنیا کی عیش اور عشرت کو سب کچھ کہنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پہ جب یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں خندق کھو رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سخت سردی ہے، صبح کے وقت میں خندق کھد رہی ہے، ان کے پاس غلام نہیں تھے، خود کام کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کو اس طرح کام کرتے دیکھا تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، ان کی ہمت بندھائی، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ عیش زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اپنے جوش دلایا، کتنا پیارا طریقہ تھا آپ کو کام کرانے کا، کام کرنے والوں کی ہمتیں بناتے ہیں۔ پھر انہوں نے بھی جواب میں دعا دی، اپنے اقرار کو دہرایا کہ نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کے لیے بیعت کی جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو بیٹھ کے صرف تسبیح کے اوپر اللہ کے نعرے لگانے والے یا تسبیحات پڑھ کے سوچیں کہ جنت مل جائے گی۔ عملی جنت چاہیے تھی ان لوگوں کو۔ غزوہ خندق ہی کے موقع پہ مٹی کو اٹھا اٹھا کے لوگ اپنی کمروں پہ رکھ رہے تھے، سروں پہ رکھ رہے تھے۔ آپ کا اپنا پیٹ مبارک مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ ایسے لوگ ہی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اس سوال کا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا، ہم نے تو قربانیاں کر کے دکھا دیں کہ ہمیں جو جنت چاہیے وہ پانے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی کرنے کو تیار ہیں۔
کتنی خوشی سے دین کا کام کرتے تھے. ہم تو مرتے دم تک اسی کام پہ رہیں گے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں اتنی بھوک تھی اس وقت بھی، ایک تو بھوک، ایک سردی، ایک خوف، ٹینشن، دشمن آنے والا ہے. آج تو لگتا ہے کہ اسلام کا نام مٹ جائے گا. سارے گروہ مل کے آئے تھے، ایک نہیں، ساری سپر پاورز مل کے آ گئی تھیں، آؤ آج ان کو ختم کر دیتے ہیں. اور وہ نختے لوگ خندقیں کھود رہے ہیں، اور بھوک ہے، کھانا نہیں، کسی کو فکر نہیں کہ لاؤ کچھ کھانا پکا لوں. مشن تھا نا، کام سے محبت تھی. بھوک سہنی پڑتی ہے کام کرنے والوں کو. یاد رکھیے کہ جنت کو پانے والے نارمل زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے، آرام پسند نہیں ہوتے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص مٹھی بھر جو لے آتا اور لوگ اسی کو تھوڑا تھوڑا کھا لیتے. ایسا تیل لے آتے جس کا ذائقہ بدل چکا ہوتا، اس کو ملا کے ان جوں کے اندر کھلا دیا جاتا. وہ بھوکے ہوتے تھے، یہ کھانا ان کے حلق میں چپک جاتا، اس میں بدبو ہوتی تھی، لیکن وہ کھا لیتے تھے. ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، ان کی بھی زبان ٹیسٹ کانشیس تھی، ان کا بھی دل کرتا تھا ہر دن نئی چیز ملے. لیکن ایک ہی لگن ہے نا کہ جنت چاہیے، ہم اس جنت کو پانا چاہتے ہیں. سوچ کا فرق ہے صرف، عمل خود بخود بدل جاتے ہیں. جب دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے عمل کرتے ہیں نا. کوئی آسانی سے تھوڑی مل جاتی ہے یہ دنیا بھی، کتنی محنت کرتے ہیں تو ملتی ہے. لیکن جس کی سوچ بدلی، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں جو کروں یہیں چھوڑ جاؤں، کل مر گئی کچھ بھی نہیں ساتھ، چلو میں وہاں گھر بناتی ہوں جہاں میرے ساتھ رہے گا. دیار غیر میں گھر کیوں نہیں بناتے؟ کیوں کہ پتہ نہیں کب جانا پڑے، چلو جہاں رہنا ہے وہیں بنائیں گے. اصل بات ہے سوچ بدلنے کی. صحیح بخاری کی ایک روایت ابو موسیٰ الاشعری سے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے لیے نکلے. ہم 6 ساتھی تھے اور ہم سب کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری ہم سوار ہوتے تھے. یعنی پیدل طویل اور پر مشقت سفر کی وجہ سے ہمارے پاؤں پھٹ گئے. میرے بھی پاؤں پھٹ گئے تھے، ناخن بھی جھڑ گئے. چنانچہ ہم قدموں پر کپڑے کی پٹی باندھ کر چل رہے ہوتے، پٹیاں باندھتے، بینڈیج لگا لیتے، لیکن روکے نہیں، عذر نہیں دیا، سوری ہم نہیں کر سکتے، اب حالات سازگار نہیں رہے، ممکن نہیں رہا، چلو کرنا ہے جو کریں، ہم جا رہے ہیں پیچھے. نہیں، مشن، مقصد، وہ جنت دکھتی تھی آنکھوں کے سامنے. ان پٹیوں کے باندھنے کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑا، پٹیوں والی جنگ، بینڈیج والی جنگ. اللہ اکبر. کیا خیال ہے اب بھی کوئی ہم میں سے کہے گا کہ آج کل مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، آزمائے جا رہے ہیں، بڑی مشکلیں ہیں؟ چھوڑو. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شرم آتی ہے ہم اگر اپنا موازنہ کریں ان لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ ہم سب اس گھر میں جائیں جو اس نے ہم سب کے لیے بسایا. محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں ہی فائدہ ہوگا. اب دیکھیے کہ بچہ ہے نا، ہر بات سے بھاگتا ہے، نہانے سے بھاگے گا، کھانے سے بھاگے گا، ماں زبردستی کرواتی ہے. کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے یہ اس کے حق میں اچھا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کو بعض دفعہ مشکل حالات میں ڈالتا ہے. پیو کڑوی دوا، صحت ہوگی اس سے. بعض دفعہ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہوں. بعض دفعہ آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، تزکیہ کرتا ہے انسان کا. 2 طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں جس سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مستہم الباساء والضراء کی بات ہوئی نا. ایک تو یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، انسان ناشکرا بن جاتا ہے، رجوع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف.
اللہ تعالیٰ مشکلیں ڈالتا ہے تاکہ پلٹ آؤ، اسی دنیا میں آ جاؤ. اور بعض تکلیفیں آتی ہیں درجات کی بلندی کے لیے. کوئی بندہ رب کو اچھا لگنے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجے اور بلند کرنا چاہتا ہے، پھر اس پہ مشکلیں ڈالتا ہے. تو پہلی تکلیفوں کی قسم اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ناشکریوں کی وجہ سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ مشکلیں ڈالتا ہے تاکہ آ جاؤ میری طرف، پلٹ آؤ، منا لو مجھے. اور دوسری یہ ہے کہ اور درجے بلند کو، پہلے ہی اچھے تھے اب اور اچھے لگنے لگے. آپ کہتے ہیں فلاں تو اتنے نیک ہیں، ان پہ مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ان کو اور اچھا کرنا چاہتا ہے، اور اچھا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو چنتا ہے. اپنے لیے پوچھتے ہیں کیا میں واقعی جنت میں جانا چاہتی ہوں؟ کیا میرے دل میں اس کی تمنا ہے؟ تو پھر ایک دفعہ محبت سے تلاوت سنیے اس آیت کی، اور کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کریں اپنے ساتھ کہ میں نے اس جنت کو پانے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ اللہ کی مدد بھی انسانوں کو اسی وقت آتی ہے جب انسان مصیبتوں کو برداشت کر لیں، اور جب وہ ثابت قدم رہیں اور مصیبتوں کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ ہم نے ہر حال میں تیرے دین پہ قائم رہنا ہے اور تیری اس جنت کو پانے کی تمنا کرنی ہے. آئیے تلاوت سنتے ہیں اس ایک آیت کی. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ.